اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ٹائم تو ہو گیا ہے، میں ایک بات آپ کی خدمت میں مثال سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لولا الابتلاء لکان الناس شقاقا فقراقا، کہ اگر انسان کی آزمائش نہ ہوتی تو پھر تمام لوگ بڑے عابد اور بڑے زاہد ہوتے۔ آزمائش یعنی بندے کے ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب مقابلہ آتا ہے۔ ایک طرف بندے کا مفاد ہوتا ہے، دوسری طرف دین کا حکم ہوتا ہے۔ ایک طرف بندے کی خواہش ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وہاں بندہ اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ میں ایمان میں کہاں کھڑا ہوں۔ اسی تناظر میں آپ کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ بڑے معروف سے آدمی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد فوت ہو گئے تھے، ان کی عمر کوئی 8-9 سال 10 سال کے لگ بھگ تھی، تو بہت امیر آدمی تھے اور سوانح نگار کہتے ہیں کہ اتنی یہ خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے تو گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی، اور ان کے کپڑے جو تھے وہ اس وقت 200 درہم کے سیے جاتے تھے اور شام سے سل کے آتے تھے۔ اتنا اللہ نے صاحب استطاعت بنایا، شہزادوں کی طرح زندگی بسر کی۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جو چچا تھا اس نے اپنے بھائی کا مال لینے کے لیے ان پہ بڑا تشدد کیا اور انہیں کہا نکل جاؤ یہاں سے، تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری شاہانہ زندگی ختم ہو جائے گی، رب کے لیے لوٹانا ہی تو بندے کا کمال ہوتا ہے۔ کیا بات، یہ نکل کے جانے لگے تو اور کسی طریقے سے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور پھر رات اور دن جو ہے وہ دین سیکھنے لگے، یہاں تک کہ بیت القباء اولیٰ پر یثرب سے لوگ آئے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہماری ملاقات تو اگلے سال ہوگی، ہمیں کوئی دائی دیجئے، کوئی ایسا اپنا شاگرد دیجئے جو ہمیں دین سکھائے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر دین کا کام کیا اور اگلے سال جب وہ آئے تو 75 بندے یہ اپنے ساتھ مسلمان کر کے آئے۔ یعنی مسلمان اور بھی قوم کے 75 کے ساتھ لے کے آئے، جو پھر ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ بنا۔ غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے اور اتنے حسین و جمیل تھے کہ ان کی شکل جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کے کسی حد تک مشابہ تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مصعب شہید ہو گیا، ان کی شکل سرکار کے مشابہ تھی، وہ افواہ ہے کہ سرکار شہید ہو گیا، سرکار شہید ہو گیا، اتنے حسین و جمیل۔ اب جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب شہید ہوئے اب شہید کا تو لباس جو کفن ہے وہ اس کا لباس ہوتا ہے، انہوں نے صرف ایک چادر باندھی ہوئی تھی، کہاں وہ شاہی زندگی اور کہاں ایک چادر۔ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مصعب کا یہ معاملہ ہے۔ مصعب سرکار نے فرمایا سر پہ چادر کر دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ اس طرح یہ اللہ کے در کا فقیر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق کی محبت نصیب فرمائے۔
ہے